کہ کون کون اس کی شکل کا؟ وہ کہتے یہ یزید جیسا کمبخت، اس کی آنکھ، ناک، ہونٹ، گردن، لیکن صورت تو ملتی نہیں تو کیسے تلاش کریں کہ کون یزید جیسا؟ کہ جب صورت نہیں ملتی تو سیرت کو دیکھو۔ آئے آئے آئے، سیرت کو دیکھو کہ سیرت کس کی ہے یزید جیسی۔ تو پہلے یزید کی سیرت دیکھنی پڑے گی کہ یزید کی سیرت کیا تھی۔ ریشمی لباس، غرور میں چکنا چور، ہاتھ میں جام۔ پتہ چلا یزید کی سیرت یہ تھی کہ شراب کا جام ہاتھ پہ لیتا تھا تو جو بھی جہاں بھی اس کا نام کچھ بھی ہو، کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھو سمجھ جانا کہ یزید جیسا۔ نہیں 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 نہیں، میں اتنی خاموشی سے آگے بڑھ بھی نہیں سکتا۔ یزید جیسا، یا اللہ یہ یزید تھا کیا؟ شام کے تخت پہ جو بیٹھا تھا، یہ شام کی خلافت، یہ شام کا دربار، یہ شام کی حکومت، یہ شام کے درباری، یہ شام کا تخت یزید کا نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ امام کا حق تھا جس پہ اس نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ یا اللہ راغوش مجلس، راغوش مادر سے مجلس سے سننے والے اب بھی خاموش رہ گئے تو میں کہاں سے کلیجہ چیر کے دکھاؤں۔ یزید کی سیرت یہ تھی کہ امام کے حق کو غاصبانہ قبضہ کیا تھا، تو جو بھی جب بھی جہاں بھی امام کے حق پہ غاصب ہو جائے، صاحب نہج البلاغہ نے کہا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لکھنؤ میں جب میں پڑھتا تھا تو چھوٹے امام باڑے میں ایک تقریر کرنے کے لیے پاکستان سے مولانا اہل سنت والجماعت سے کوثر نیازی صاحب آئے تھے، اگر آپ کو بزرگوں کو یاد ہوگا، اور جناب حضرت ابو طالب پہ بہت پیاری تقریر کی تھی۔ ان کا ایک جملہ، اچھی بات کہہ کے گئے تھے تو یہاں تک تقریباً 28-25 سال ہو گئے ہوں گے، مگر اچھی بات کہہ کے گئے تھے کہ اسلام کی تاریخ کی بددیانتی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھتی ہے اور ابو طالب کو کافر لکھتی ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں۔ اب میں تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی بددیانتی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھتی ہے اور حضرت کے ابو طالب کو کافر لکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ زمانہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا، دو اور دو، کیا دے رہے ہو کیا لے رہے ہو۔ یہاں تو نہیں مگر امریکہ میں تو جو مجلس سے سننے آتے ہیں کہتے ہیں 1 گھنٹہ سن رہے ہیں، آپ نے کیا دیا؟ ہم سے 1 گھنٹہ لیا۔ تو گیو اینڈ ٹیک اب مجلسوں میں بھی کیا دے رہے ہو اور کیا لے رہے ہو۔ اب تو بچوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹا سا پہلے گفٹ چلتا تھا، ریٹرن گفٹ، کہ ہم نے گفٹ دیا تم نے کیا دیا۔ تو کوثر نیازی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ بددیانتی اسلام کی تاریخ کی یہ ہے کہ وہ ابو سفیان کو تو مسلمان لکھ رہی ہے اور ابو طالب کو کافر۔ میں کہتا ہوں قلم آپ کا، کرتاس آپ کی، پرنٹنگ پریس آپ کی، عقل آپ کی،
فکر آپ کی، ذہنیت آپ کی، فطرت آپ کی، روشنائی آپ کی، جسے چاہے کافر لکھو، جسے چاہے مسلمان لکھو، مگر آج کا تاریخ اسلام کا طالب علم تم سے کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اسلام نے کسے کیا دیا؟ ایک طرف لکھو ابو طالب، ایک طرف لکھو ابو سفیان۔ ابو سفیان نے معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا۔ ابو طالب نے علی جیسا لال دیا، حسین جیسا بیٹا دیا۔ یزید نے حسین سے بیعت نہیں مانگی تھی، بلکہ ابو سفیان کے پوتے نے ابو طالب کے پوتے سے بیعت مانگی تھی، یا یوں کہوں ایک آدمی نے ایک حجت سے بیعت مانگی تھی۔ آدمی نے یہ الگ بحث ہے کہ آدمی کی بھی کیٹیگری ہے، کیسے کس کیٹیگری کا آدمی، اس میں تو بات ہی نہیں کرا۔ ایک آدمی نے حجت سے بیعت مانگی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی بھی مصائب کی منزل نہیں، بس 2-4 منٹ اور اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا۔ کربلا میں سے شام میں پہنچ کر اپنے وقت کی حجت، اپنے وقت کا حسین، اپنے وقت کا علی، اپنے وقت کا محمد جب دربار میں داخل ہوا تو ہاتھوں میں کھڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں پاؤں اور کمر میں لنگر، مگر آکاش کی نگاہوں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ کھلا ہوا تھا، جو کھلا ہوا تھا وہ بندھا ہوا تھا۔ یہ سرکار اہلیان لکھنؤ کے لیے تحفہ، میں نے کسی خطیب، کسی علامہ، کسی مولانا، کسی مجتہد سے نہیں سنا، میں نے خود کتاب میں پڑھا، وہ ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا تو یزید چاہتا تو اپنے سرقریب جلادوں کو اشارہ کر کے کہتا کہ ان کے باپ نے تو بیعت نہیں کی، اب سید سجاد سے کہو کہ بیعت کریں، ورنہ وہی انجام ہوگا جو حسین کا۔ مگر چھوٹی ہی کسی کتاب میں مجھے لکھا ہوا دکھا دو کہ ایک مرتبہ بھی یزید نے بیعت کی طلبگاری کی ہو، بیعت مانگی ہو۔ کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ اس کا گورنر مدینے سے میسج پہنچا چکا تھا کہ اپنے وقت کی حجت کہہ چکا ہے، میرے جیسا تیرے جیسے کی، میرے جیسا۔ ایک اور نفیس جملہ زبان پہ آ رہا ہے تو کہہ رہا ہوں، قدردان بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ اس لیے بیعت نہیں مانگی کہ جانتا تھا کہ یہ نام اس کا چاہے سجاد ہو مگر اپنے وقت کا حسین ہے، جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی جے میں اسلام کی جاری ہے، جس کی نون میں نظام مصطفیٰ ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے۔ سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ یہ شام کو شام نہیں بلکہ کربلا بنا دے گا۔
اس لیے بیعت کی تمنا ہی نہیں کی، آواز ہی بلند نہیں کی۔ اس مجمع میں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اس مجمع میں بھیڑ میں جیسے تماشائی ہوتے ہیں، کچھ دربار میں ایسے ہی دھکوں کے ساتھ یا سفارشن اندر چلے گئے، ہجوم تھا، دربار بھرا ہوا، تخت یزید اور تخت کے بالکل برابر میں جو شام جا چکے ہیں منبر، اپنے خریدے ہوئے مولوی کو یزید نے اشارہ کیا، منبر پہ بیٹھ اور علی کی شان میں اور حسین کی شان میں گستاخی کر۔ یہ کمبخت مولوی بھی بکتا ہے تو اتنا کہ پیسوں کے چکر میں مولود کعبہ اور جنت کے سرداروں کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہنا تھا کہا۔ سرکار، اب میں سمجھتا ہوں میری پوری مجلس ایک طرف رکھنا، اور جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں اسی بھیڑ میں جو یزید کے دربار میں تھی، ایک گاؤں کا دیہاتی جو شام کے گاؤں سے آیا تھا، کھیتی کسانی کرتا ہوا، کھجورے جو بھی کرتا تھا، اس جم غفیر کو چیر کر آگے بڑھا اور اس مولوی کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی۔ اس زمانے میں باہر ٹھیلے پہ مونگ پھلی بیچنے والا بھی اور چھوٹے سے کھوکے میں پان اور سگریٹ بیچنے والا بھی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف منسٹر، گورنر، جسے چاہے برا کہے، ڈیموکریسی ہے، پرجا تنتر، لوک تنتر، جمہوریت ہے، لیکن اس زمانے میں مطلق العنان بادشاہ کے سامنے لبوں کو جنبش دینا، اپنے سر کو تن سے جدا کرانے کے مترادف تھا۔ اس وقت وہ اہل بیت کا چاہنے والا دیہات کا دیہاتی نہ نیزوں کی پرواہ، خنجروں سے بے نیاز، تلواروں سے بے خوف، عزم جناب مختار لیے ہوئے بوزری انداز سے آگے بڑھا۔ عنبری لہجے میں اس نے ایک شعر کہا، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے سنان، سین نون الف نون، سنان ابن خفاجی۔ دیکھیں اس کا بھی نام، اس کے باپ کا بھی نام۔ آج ہندوستان کے اس یو پی کی راجدھانی کے اس مجلس کے منبر پر 14 صدیاں گزرنے کے بعد کتنے احترام سے میں نام لے رہا ہوں، کتنے احترام سے آپ سن رہے ہیں۔ اور میں نے جب پڑھا، خدا کی قسم والہانہ سنان ابن خفاجی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیسا آدمی ہے، ہماری تاریخ بلاتی ہے۔ اور عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں اور بھی کوئی علی کے چاہنے والے ہوں شام میں، گاؤں میں، محلوں میں، مگر کسی نے بولنے کی جرات نہیں کی، مر گئے، قبر میں دفن ہو کے آج نہ تاریخ میں ان کا نام ہے، نہ منبروں سے ان کا تذکرہ ہے، نہ قصیدوں میں ان کی منقبت ہے۔ صرف اگر بات ہو رہی ہے تو سنان ابن خفاجی کی، کیونکہ اس نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ تیر و سنان کی پرواہ کی، بلکہ سنان آگے بڑھتا گیا، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شعر کہا۔ اوروں کا کوئی تذکرہ نہیں، سنان کا قصیدہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ علی کی مجلسوں کے منبر پر بزدلوں کی بات نہیں ہوتی، بہادروں کے تذکرے ہوتے ہیں۔
سنان ابن خفاجی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تلواروں سے بے نیاز، نہ تیر کا خوف، ورنہ جانتا ہے کہ یزید کے اشارے سے اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا. کیا اس کی اولاد نہیں تھی؟ کیا اس کا خانوادہ نہیں تھا؟ کیا اس کی زمین جائیداد نہیں تھی؟ اہل بیت کی جب محبت رکھو تو ان سب کی محبت نکال کر سب کے پیار سیکنڈری ہے، اول پیار، اول محبت، اول محبت اہل بیت کی ہے. پوری توجہ عربی کا شعر پڑھ رہا ہوں سرکار، جو سنان ابن خفاجی نے کہا ہے، یہاں سے میں تمام کروں گا. سنان نے یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈالی اور اس مولوی کی جس نے شان علی میں گستاخی کی تھی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا علل منابر تولنون بسبہ وہ بسیف ہی نصبت لکم عبودہا. اور بے غیرت مولوی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم ممبر پر بیٹھ کر علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو ممبر کی سیڑھیاں نہ بنتی؟ یہ حجت تھا، یہ حجت الہی کہ جو آدمی کے دربار میں چلتا ہے تو سلطنت کے پیر اکھڑ جاتے ہیں. آج وہی حجت حسین جس کا چہلم منانے کے لیے آپ آ جا رہے ہیں. میں نے دوپہر کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہم حسب استطاعت اپنے عزیزوں کی مجلس سے جب برپا کرتے ہیں، خاص کر کے مجلس چہلم، تو حسین کا ذکر ہوتا ہے، پیاسوں کے مسائل پڑے جاتے ہیں. مگر عزاداروں، ان کا 40واں منانے آئے ہیں جن کی چہلم پہ وقت پہ مجلس بھی نہ ہو سکی. آج کس کس کا چہلم؟ آج ایک شہید کا چہلم تھوڑی ہے، آج حسین کا چہلم، آج غازی عباس کا چہلم ہے، آج زینب کے مہپروں اور محمد کا چہلم ہے، آج 13 برس کے یتیم حسن کے لال قاسم کا چہلم ہے. عزاداروں، ہم غریب کچھ بھی تو نہیں چاہتے، نہ کسی کو ستانا چاہتے ہیں، نہ کسی کو رلانا چاہتے ہیں. ہم تو صرف اس کو رونا چاہتے ہیں جسے رونے نہیں دیا گیا. میں آ رہا تھا تو مسلم بات کر رہے تھے ہم مومنین آپس میں، یہ زنجیر کا ماتم، یہ قما کا ماتم، یہ ہاتھ کا ماتم، یہ رونا، یہ جلوس، یہ تابوت، یہ علم کیا ہے؟ یہ رسم عزاداری کیا ہے؟ کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ مودت کی علامتیں ہیں، محبت کا ثبوت ہے، عقیدتوں کا اعلان ہے. ہم چاہے قما سے خون نکالے یا زنجیر سے، اس بات کا اعلان کرتے ہیں سڑکوں پر کہ اگر ہمارے جوان ہوتے تو اکبر کا خون نہ بہنے دیتے. کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگر ہمارے جوان ہوتے، ہمارے بھائی ہوتے تو ہم قاسم کی لاش پامال نہیں ہونے دیتے.
ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ہوتے تو سجاد کے تو ہتکڑیاں تھی، کس طرح بابا کا ماتم کیا ہوتا، ہم ہوتے تو ہم سجاد کو ماتم کی جگہ ہم ماتم کرتے۔ ہم روتے اس لیے ہے کہ سکینہ جب روتی تھی نا تو تماچے پڑتے تھے، اگر ہم ہوتے تو ہم گریا کرتے۔ عزادارو، یہ ہے عزاداری کا مقصد، کوئی نہ دلاداری، نہ کسی کو دکھانا، نہ کسی کو جلانا۔ عزادارو، ہمیں نہ وزارت چاہیے نہ عمارت، ہمیں کل کی پرواہ نہیں، نہ پل کی پرواہ، نہ کل کا بھروسہ نہ پل کا بھروسہ۔ ہر مجلس میں اپنے مومنین کے لیے، مولا کے عزاداروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سردی ہے، چھوٹی چھوٹے بچوں کو مائیں گودوں میں لیے بیٹھی ہے، بزرگ جنہیں ڈاکٹرز نے منع کیا ہے سردی میں باہر نہ نکلنا، لیکن انہیں بھی اپنے لحاف میں سکون نہیں ملتا۔ فرش اعضاء پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجلس قضا ہو جائے۔ کل کا بھروسہ نہیں ہے، پل کا بھروسہ۔ مگر جب سارے عزادار ہیں مولا، تو ہم غریبوں کے لیے ایسے حالات ضرور بنا دینا کہ دنیا سے جب چاہے اٹھا۔ پالنے والے تیری زندگی امانت ہے، مگر جب چاہے اٹھانا، اٹھانا جب چاہے، مگر جب بھی دنیا سے اٹھانا، ہم غریبوں کو کربلا اور شام کا زوار بنا کے اٹھانا، تاکہ ہم آنکھوں سے دیکھے تو صحیح کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب بغیر مخنا و چادر کہاں سینے حسین پہ سونے والی سکینہ تماچے کھا کھا کر۔ عزادارو، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے مصائب جو چیلم کے تاریخی مصائب ہیں وہ تو میں کربلا تاج کٹورا کی کربلا میں پڑھ چکا، جو چیلم کے خصوصی مصائب تھے۔ آج تو مصائب مجھے اس کے پڑھنے ہیں جس کا عالم ہم اٹھاتے ہیں۔ عباس غازی کا عزادارو اگر نہ پڑھوں تو ایسا لگتا تھا کہ لگتا ہے جیسے سینے کی امانت میں میں بہت سمندر غم کا لے کے جا رہا ہوا پر۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب کربلا جاؤ تو کربلا میں سب سے پیچھے جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، مولا جنہیں بلائیں گے انہیں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں سب سے پیچھے خیام حسینی ہے۔ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں، اسے اگر گرا دیا جائے تو وہاں سے بالکل سٹا ہوا ایک ٹیلہ ہے جسے ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ اسے ٹیلہ زینبیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ماجائی بہن زینب نے اپنی آنکھوں سے بھیا کے گلے پہ کل خنجر چلتا ہوا شمر کا اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا کے راستے اور دنیا کے دروازے بند ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے کنارہ کر کے ارے ہاں بات کے پرچم کے تلے کربلا میں آ جائے اور بین الحرمین مصلی بچھا کے عباس سے سکینہ کا واسطہ دینا۔ اے عباس، تجھے تیری پیاسی بھتیجی کا واسطہ۔ عزادارو، جب کربلا میں ایک گٹھڑی میں ام فروا کے لال امام حسن کے یتیم قاسم کے جنازے کو کربلا میں رکھ چکے اور محمد کے سرتن سے جدا ہو گئے، بچپن کا ساتھی حبیب دنیا سے چلا گیا، نیا مہمان پھر رخصت ہو گیا تو دو ہی تو قربانی رہ گئی، ایک عباس ایک علی اکبر۔ عباس آگے بڑھتے ہیں تو علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عزادارو، اتنے میں 63 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جناب سکینہ اللہ تش کہتی ہوئی آئی، کیا میں نے تو مصائب پڑھ دیے؟ اے لکھنؤ والوں، کیا سن لیا؟ کتنے
بچے تھے، کربلا میں 63 بچے۔ اب مت پوچھنا ہم کس لیے روتے ہیں، جو سوال کرے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا۔ جو کربلا میں عباس سے پانی مانگنے کے لیے سکینہ کے ساتھ 63 بچے گئے تھے، بتاؤ جب شام کے دربار میں پہنچے تو صرف 2 بچے باقی رہ گئے تھے۔ یہ 60 بچے کہاں گئے؟ ارے ظالم اتنی تیز اونٹوں کو دوڑاتے تھے کہ بچہ زمین پہ گر جاتا تھا۔ رسن بسنا سیدانیوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو زمین سے اٹھا لے۔ عزادارو بڑا مختصر، بڑے اطمینان کے ساتھ 2 جملے، جب دل سے رویا کرو تو مانگ لیا کرو۔ روتے روتے مانگنا۔ بڑا مقدر والا ہوگا جو اگلے برس پھر چلوں کی مجلس سنے گا۔ اللہ جانے جو پچھلے سال مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کتنے لوگ کم ہو گئے، کتنے لوگ کم ہوں گے، کون مجلس پڑھے، کون مجلس کس کی مجلس پڑھے جائے۔ عزادارو جب حسین نے یہ جملہ سنا، بچیوں کی پکار سنی، بچوں کی الکش کی آواز سنی تو کہا عباس جاؤ، سکینہ بڑی پیاسی ہے، پانی لے آؤ۔ دوڑی ہوئی سکینہ خیمے میں گئی، اپنے مشکیزے کو عباس کے علم سے باندھا۔ عزادارو سن لینا، جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، سکینہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے کہہ رہی ہے اب تم پیاسے نہیں رہو گے۔ جناب حضرت علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کر بطول کا سید بیٹا میرا مولا حسین ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچا۔ ادھر در خیمہ پہ سفید بالوں والی فضا، ادھر مسلح پہ بیٹھی ہوئی عباس کی اور محمد کی ماں زینب کے برابر میں چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لیے ہوئے، یا یوں کہوں کہ کوزے لیے ہوئے بچوں کی نگاہ شہزادی زینب پہ ہے۔ شہزادی زینب کی نگاہ در خیمہ پہ کھڑے ہوئے فاطمہ زہرا کے ساتھ چکی چلانے والی فضا پہ ہے۔ فضا کی نگاہ جناب حسین پہ ہے، حسین کی نگاہ علی اکبر پہ ہے، علی اکبر کی نگاہ جناب عباس پہ ہے۔ جناب عباس نے پہلا ہی حملہ کیا، شامیوں اور کوفیوں کو خیبر کی جنگ یاد دلا دی، چند لمحوں میں پورا فرات کا کنارہ خالی کیا۔ اس مرتبہ اشل اپنے گھوڑے کو لے کر فرات میں داخل ہوئے، جناب سکینہ کے مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد چشمے کو کتل دیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں چلو میں پانی لیا، پینا چاہتے تھے مگر سبورات پہ پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد عزادارو پیاسے عباس نے اشل پہ سواری کی، آپ کے گھوڑے کا نام اشل ہے، اشل کو اشارہ کر کے کہا مجھے نہ لے جانا مگر سکینہ تک مشکیزہ ضرور لے جانا۔ جناب عباس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں نیزے سے یزیدی اور شامیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے، ہاتھ میں علم لیے ہوئے، بائیں ہاتھ سے نیزے سے مارتے ہوئے، ایک مرتبہ علی اکبر نے عجیب منظر دیکھا کہ امام حسین کے کمر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے سینہ ملا کے کہا بابا خدا خیر کرے، میرے چچا کا علم دائیں جانب سے بائیں جانب جھک گیا۔ اور رخصت کر دینا عباس کو، سکینہ کے چچا کو۔ ماتم کرتے رہنا، مگر مجھے جو مسائب آپ تک پہنچانے ہیں، جو ان آنکھوں سے پڑے ہیں، بس وہ بتانا چاہتا ہوں عزادارو، جو مسائب میں کتب میں پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ عزادارو آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد جناب علی اکبر کرے میرا چچا بائیں ہاتھ سے علم لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، کام کیا نظر آ رہا ہے؟
عزاداروں، میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں روزہ جناب عباس ہے، فرات اس طرف ہے، روزہ یہاں ہے، عباس کے ہاتھوں کے نشان یہاں ہے، خیمہ وہاں ہے، یعنی جہاں پہ عباس کا روزہ ہے، فرات کی طرف ہاتھ کے نشان نہیں ہے، بلکہ خیمے کی طرف ہاتھ کے نشان ہے۔ جو زیارتیں کر چکے ہیں ان کے ذہن میں تصور ہوگا۔ عزاداروں، ایک بازو قلم ہوا، وہاں پہ نشان ہے، بائیں ہاتھ سے آپ علم لیے ہوئے گھوڑے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر دیکھ رہے ہیں، اتنے میں کسی ظالم نے عباس کے بائیں بازو پہ ایسا وار کیا کہ بازو کے ساتھ ساتھ غازی کا علم گرا، ادھر علم گرا، ادھر ٹیلے زینبیہ پہ امام حسین گرے، ادھر حسین گرے، ادھر 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 خیمے کے دروازے پر جناب فضہ گری، ادھر مصلی پر جناب زینب کی ردا گری، ادھر سکینہ کے ہاتھ سے پوزا گرا۔ آواز دیے چچا، میں پانی نہ مانگوں گی، آپ سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ عزادارو، یہ تو جو سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں، سائنسداں ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے ذاکروں سے سنا ہوگا کہ کربلا میں سیاہ آندھیاں چلی۔ جہاں تک میرا تصور ہے، جب میں کربلا گیا تو 12 دن کربلا قیام کیا۔ ہمارے یہاں بھی آندھیاں چلتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر دھول کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں، پھر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کربلا میں جب آندھی اڑتی ہے، سیاہ آندھیاں لکھا ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ جب عباس جنگ کر رہے تھے، دونوں بازو قلم ہو گئے۔ عباس نے اشل کو اشارہ کیا، اشل تیری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ تیر سے مشکیزے کا پانی بھی بہ گیا، مجھے خیمے تک نہ لے جانا، مجھے پھر فرات کی طرف لے چل۔ ایک مرتبہ گھوڑا جو اشل تھا، اس نے اپنا رخ آہستہ آہستہ موڑا اور فرات کی طرف رخ کر دیا۔ فوج یزیدی جس کے پاس جو تھا نا، وہ لے کے چلا۔ ہائے میرے غازی پہ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی بھالے پھینک رہا تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا۔ ریاض المصائب میں لکھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا وہ تپتی ہوئی دھول اٹھاتا تھا، عباس کے زخموں پہ پھینک دیتا تھا۔ عزاداروں سنو گے، ایک تیر ایسا آیا کہ عباس کی دائیں آنکھ میں لگا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، فارسی کتاب کا ترجمہ ہے، کتاب کا نام کربلا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا مصائب۔ اس روایت کو بس پڑھ کر جو میں نے پڑھی ہے اور آپ تک پہنچا دوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ مصائب اتنے سخت ہے کہ یقینا اگر پتھر رکھ دو تو پگھل جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ فرصہ دینا ہے جناب سکینہ کو چہلم پہ، اس کے چچا کا، بڑے اطمینان سے۔ آج سے 180 سال پہلے کربلا میں روزہ جناب عباس پر ایک آیت اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے، جن کا نام لکھا ہے آیت اللہ محمد علی قزوینی، اور اس میں ہر شب جمعہ نماز کے بعد جناب عباس کے روزے میں مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس کو محمد خراسانی ذاکر، جیسے ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، ذاکر تھے، ذکر کیا کرتے تھے، ان کا نام تھا محمد خراسانی۔ وہ آیت اللہ کا نام محمد علی قزوینی۔
نماز پڑھاتے تھے شب جمعہ، مجلس ہوتی تھی ایک شب جمعہ، جب مجلس ہوئی اور جناب محمد خراسانی نے ذاکر نے جناب عباس کے مصائب پڑھے، جو مصائب کا حصہ تھا میں پڑھوں گا، جب وہ پڑھا تو سارا مجمع بے ہوش ہوا۔ حد یہ ہو گئی کہ نماز پڑھانے والے آیت اللہ نے امامہ اتارا اور وہ بھی ماتھے پر ہاتھ مار مار کر، جب بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو مجلس پڑھنے والے خراسانی محمد خراسانی سے آیت اللہ خضوینی نے سوال کیا کہ اتنے سخت مصائب میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھے، تم نے کہاں سے پڑھے؟ اس وقت کتاب کا حوالہ محمد خراسانی تو نہیں دے سکے، کہا میں نے کہیں پڑھا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر یہ ذاکر بھی چلے گئے، آیت اللہ بھی چلے گئے۔ جب نماز شب پڑھ کر آیت اللہ قزوینی نے آرام کیا، سو گئے، آنکھیں بند ہوئی، تو خواب میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جس کے چہرے پر سیاہ نقاب ہے، نور چھن چھن کے نکل رہا ہے۔ اس نے جب آنے والے کو غور سے دیکھا تو اس کے جسم پہ بازو نہیں ہے، لگتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی تپتی ہوئی ریت پر وفا کی داستان لکھنے والا خواب میں آیا ہے۔ اور آنے کے بعد کہا خضوینی تو ہمارا عزادار بھی ہے، ہمارے روزے میں نماز بھی پڑھاتا ہے، خبردار آج کے بعد اگر کوئی خطیب میرے مصائب کا گریہ کرے تو کبھی شک نہ کرنا، تجھے کیا پتا کہ کربلا میں میرے اوپر کیا بیت گئی، کب کپا گیا۔ ہاتھ جوڑ کے قزوینی نے کہا مولا کیا بیت گئی؟ کیا تجھے پتا ہے کہ جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے اور میں نے اپنے اشل کو اشارہ کیا کہ فرات کی طرف مڑ جا، جب وہ مڑا تو کسی ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا، کسی کے ذرا سا آنکھ میں تنکا بھی چپ جاتا ہے نا تو اس سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میری آنکھ میں تیر تھا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش تھی، ارے بارش کو روکتا کیسے؟ میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، میں چاہتا تھا کہ کسی صورت سے میری طرف دیکھنا کہ آنکھ سے تیر نکل آئے۔ میں نے اپنے وفادار گھوڑے کو اشارہ کیا، تیری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میری آنکھوں کا تیر نکال۔ میں نے اپنی بائیں پیر سے اس کی گردن کو اشارہ کیا، میرے سفید رنگ کے اصل گھوڑے نے جس نے بچپن سے جوانی میرے ساتھ گزاری تھی اپنی گردن کو کھڑا کیا، میں نے اپنے سر کو جھکایا، اپنا دایاں پیر بلند کیا، اپنے پیر کو اچھل کی گردن میں تیر میں پھنسا کے کھینچنا چاہتا تھا، کسی ظالم نے گھما کے سر پہ ایسا گز مارا کہ میں زمین پہ گرا، آواز دی اے مولا، غلام گر گیا۔ جب میں گرا ہاتھ نہ تھے، زمین کے بل گرا، آواز دی میرا آخری سلام۔ دو لمحے مصائب ختم کر دیتا، اگرچہ روم کی رات نہ ہوتی مصائب ختم کر دیتا، اگر الوداعی مجلس نہ ہوتی، بس 2 لمحے مجھے اجازت دے دو۔ ہوا میں میں نے کہا تھا دھول میں، دھول کے ذرے ہوا میں معلق تھے، حسین سے نظر نہیں آتا تھا، 2 ہی آوازیں گونج رہی تھی، عباس جلدی نہ کرنا، تیرا قریب حسین آ رہا ہے، عباس عباس جلدی نہ کرنا، عباس عباس حسین آ رہا ہے، مجھ سے نظر نہیں آتا غازی، اے میرے شیر مجھے آواز دو، نظر نہیں آتا۔ عزادارو سنو گے، بس 2 جملے سن لو عزادارو، عزادارو
کیونکہ آپ گہوارہ علم سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے مجلس سے باہر دوسرے ممالک میں زیادہ خطاب کی ہے، ہندوستان سے زیادہ۔ امریکہ میں لاس اینجلس میں ایک مصائب، میں نے شاید 5 یا 6 سال پہلے ایک جملہ میری زبان سے نکلا تھا، تو ابھی بھی جس نے مجلس سنی تھی وہ کبھی بھی وہ فون کر کے کہتا ہے کہ مصائب تو نہ تھے مگر مصائب کا سمندر تھا۔ معلوم ہے کیا جملہ؟ کیونکہ آپ اگر اہل لکھنؤ اس کا درد نہیں سمجھیں گے دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ سے پوچھوں یہ بتاؤ کہ بھائی کو کہتے کیا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کہیں گے بھائی قوت بازو ہوتا ہے۔ اب بھی پڑھنے کی ضرورت رہ گئی مصائب۔ آخری جہاں کھڑے ہیں جہاں مائیں بہنیں، میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی بھکاری بن کر دعا کے طلبگار ہوں اپنی بہنوں سے۔ بھائی بھائی قوت بازو ہوتا ہے، اور وہ بھی عباس جیسا بھائی چند لمحوں میں سہارا دے کر اکبر وہاں لے گئے جہاں خدا کسی بھائی کو نہ لے جائے۔ اور ایک مرتبہ اپنے، یہ تھا جملہ دارو، اپنے قوت بازو کو حسین نے بغیر بازوؤں کے دیکھا۔ دادارو ماتم کرنا اگر دل ہے تو، اگر سینے میں دل ہے اپنے قوت بازو کو، ہاں یہ ہے مصائب، کچھ بننے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اپنے قوت بازو کو ہاتھ جوڑا ہوں، اپنے قوت بازو کو بغیر بازوؤں کے دیکھا۔ آواز دی میرے شیر حسین آ گیا۔ زمین میں بیٹھنے کے بعد بطول کے سید بیٹے نے اپنے زانو کو تکیہ جناب عباس بنا دیا۔ سینے کو پکڑا، میں نے کیا کہا؟ ہاتھ کو نہیں، سینے کو پکڑا بھائی کے، ہاتھ میں گھسیٹ کر اپنے زانو پر عباس کا سر رکھا۔ حسین کے گرم گرم آنسو عباس کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے پہ گرنا شروع ہوئے۔ اے میرے غازی، جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اے عباس یہ بتاؤ کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ کہ سکینہ بڑی یاد آ رہی ہے۔ سکینہ کو سینے سے لے کر پیار کرنا اور ایک جملہ کہنا کہ تیرے غازی نے فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی تیرے بنا پانی نہیں پیا، پیاسا جا رہا ہوں دنیا سے، اور ہاں جب میں پانی نہیں لے جا سکا تو سکینہ تک میرا جنازہ بھی نہیں لے جانا۔ اور ہاں مولا گستاخی معاف ہو کہ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی تعظیم کو میں کھڑا نہیں ہو سکا، کیونکہ کھڑے ہونے کے لیے بازوؤں کا سہارا چاہیے۔ میرے پیر پہ اتنے گھوڑے دوڑائے ہیں پہ کیسے اٹھا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کر سینے سے لگا کے کہا، اے ابا اپنی ساری باتیں منوا کے جا رہے ہو، کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میری تمنا کیا ہے، کہ مولا غلام سے کیا خطا ہو گئی جو تمنا پوری نہیں کی؟ کیا یہی تو تمنا ہے؟ یہ کان ترس گئے، 32 برس ہو گئے، ایک مرتبہ بھی مجھے بھائی نہیں کہا، اپنے تو غلام مجھے آقا جاتے جاتے بھائی کہہ دے۔ سوکھے ہوئے ہونٹوں سے غازی نے کہا، اے بھیا پاس میرے قدموں کو سمیٹ دو۔ آپ کی ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکیر کے ماتم کر کے کہہ رہی ہے، اے عباس تنہا نہیں ہے، یہ نجف سے حیدر کرار، یہ مدینے سے رسول اللہ، یہ جنت البقیع سے حسن۔
اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ الحسین یا ابا عبداللہ الحسین وعلى الأرواح التي هلت بفناه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهدي من لذل زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة السلام عليك يا مولاي أبا الفضل العباس ابن امیر المومنین جميعا شہداء کربلا واسران کربلا برحمت اللہ وبرکاتہ آقا غریباں مولائے بکساں بادشاہ خراسان السلام علیکہ یا مولائے غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا روح جسم الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسعال اللہ مخرج ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضر دعا کیجئے وقت کا امام فرماتا ہے جو کوئی بھی میرے جد مظلوم پر گریہ کرنے کے بعد میرے جلد ظہور کی دعا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اے میرے معبود اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے ان بچوں کا کہ جن کے اوپر ان کی ماں نے گریہ نہ کیا تجھے واسطہ ہے اس نونہال کا کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا تجھے واسطہ ہے اس کالیل جوان کا کہ جس کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا تجھے واسطہ ہے اس جوان کا کہ جس نے اپنی بھتیجی کے اوپر اپنے بازوؤں کو قربان کر دیا مگر پھر بھی اپنے بھتیجی کی پیاس نہ بجھا سکا معبود تجھے واسطہ اس شیر خار کا کہ جس کی پیاس تیر حرملہ سے بجھی اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے اس شہید کا کہ جسے کربلا کے میدان میں مثل گوسفند ذبح کر دیا گیا میرے معبود تجھے واسطہ ہے ان رخساروں کا کہ جن کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی مجھے واسطہ ہے اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے بیویوں کے ان ننگے سروں کا کہ جس کے پہلے کربلا سے پہلے آسمان نے بھی ان کے ننگے سروں کو نہ دیکھا تھا میرے معبود تجھے واسطہ ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی اسیری کا ہمارے امام زمانہ حضرت حجت حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما